لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں دیا ہے اور اس نظام کے تحت وہ ہمارا امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں امتحان ہے اور اس امتحان کا ایک رزلٹ ہے جس کا جواب ہم نے قیامت کے دن دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا اصول ہمیں بتایا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام یہاں پر اور دیا ہے, اسے کہتے ہیں ہم نظام عدالت. نظام عدالت پر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ایک شخص پیش ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک مجرم نہیں قرار پاتا, اس وقت تک وہ گلٹی نہیں قرار پاتا جب تک ایویڈنسز یا شواہدات جمع نہ ہو جائیں, پیش نہ کیے جائیں اور اس کے اگینسٹ نہ ہو. اگر انف ایویڈنسز نہ ہو یا ایویڈنسز ہی نہ ہو تو وہ بری کر دیا جاتا ہے, انوسنٹ ہوتا ہے. تو اسی وقت گلٹی ہوگا جب پروو ہوگا. ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور شروع سے لے کر یہی نظام چلا آ رہا ہے, اور اسی نظام کو میرے رب ذوالجلال نے قیامت کے دن بھی برقرار رکھا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہماری ساری زندگی میں ہمارے اوپر ایویڈنسز جمع ہوتے ہیں, ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ. اب دیکھیں نا, آپ سورۃ الملک پڑھتے ہیں, وہ ہمارا ایک ایویڈنس ہے جو قبر میں آ کر عذاب قبر کو روکے گا کہ نہیں یہ میرا پڑھنے والا ہے. قرآن کریم ہے, ایک ایویڈنس ہے, وہ عذاب قبر کو روکے گا کہ نہیں یہ میرا پڑھنے والا ہے, اس سے دور ہو جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے بھی کچھ ایویڈنسز رکھے ہیں, جیسا کہ یہ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین. یہ دو فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی ہے کہ نہ اس کا ہمیں وزن معلوم ہوتا ہے نہ ان فرشتوں کا وزن معلوم ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ دو فرشتے ہیں اور لکھ رہے ہیں اس کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں, اور ایسا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں کہ نہ بھولتے ہیں نہ چوکتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ انہیں بھلا دے یا اللہ ان کی کتابوں میں سے مٹا دے, ورنہ بھولتے چوکتے نہیں, لکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا خاص علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ اگر کسی کی نیت میں کھوٹ ہو تو وہ کھوٹ لکھ لیتے ہیں اور عمل کو ضائع میں لکھ دیتے ہیں, اور نیت خالص ہو تو سوچ کو بھی لکھ دیتے ہیں نیکی کے طور پہ, کر لے تو پھر کئی گناہ کر کے لکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے پھرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم دیا ہے. تو یہ ایک ایویڈنس تیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن. تو قیامت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ میں یا قیامت کے دن تم لوگوں کے نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے, انہیں وزن کیا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ and we will produce for him, ہم نکالیں گے اس کے لیے یوم القیامہ, قیامت کے دن کتاب, ایک کتاب نکالیں گے یلقاہ منشورا, اور وہ کتاب کھلی کتاب ہوگی, سب بتا دے گی. اور پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں اقرأ کتابک, پڑھ اپنی کتاب, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائیوں اور بہنوں, وہ کیا دن ہوگا, میرا رب کتاب پکڑائے گا اور کہے گا کہ پڑھ اپنی کتاب, اور جو مجرم ہوں گے وہ کہیں گے کہ جب انہیں کتابیں دی جائیں گی کہ یہ کیسی کتاب ہے,
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی کتاب ہے، سب لکھ ڈالا، کچھ نہ چھوڑا، جو چھوٹا تھا جو بڑا تھا سب لکھ ڈالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس دن کی پشیمانی سے، اس دن کی شرمندگی سے بچائے. یہیں گناہ کی معافی مانگ لو، یہیں اللہ تعالیٰ بخش دیں. کیونکہ اس دن اگر کہا جائے گا نا کہ اقرأ کتابک، تو گئے بچہ گئے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیب. آج تو کافی ہے اپنے لیے، تو خود گواہ ہے اپنا، تو جانتا ہے اس کتاب میں جو لکھا ہے، تو جانتا ہے تو نے کیا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ایک گواہ ہو گیا نا، یہ تو لکھنے والی بات ہو گئی. بولنے والے وٹنسز بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس دن کیا عالم ہوگا کہ ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا. اور میرے پاک نبی، اللہ اکبر، اور میرے پاک نبی وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور آپ کو بطور گواہ لائیں گے ان سب پر، کیونکہ آپ نے ان سب کی رسالت کی گواہی دی ہے اور انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم ان کی گواہی کیسے مان لیں، یہ تو ہمارے بہت بعد آئے تھے، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، ہم ایسے گواہ کیسے لے لیں؟ اور وہ جو کتاب آپ نے دکھائی ہے ہمیں کیا پتا کس نے لکھی ہے؟ ہم تو نہیں جانتے کتاب کو، ہم نے تو یہ کتاب ہی نہیں دیکھی، یہ تو ریٹن ایویڈنس ہے، یہ وربل ایویڈنس ہے، ہم نہیں جانتے ان ایویڈنسز کو. تو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. تو ان کو لانے کے لیے پھر ہم نے دو فرشتوں کا انتظام کیا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر ذی روح کو، ہر نفس کو، ہر جان کو آگے لانے کے لیے اس کے ساتھ ایک ہم نے سائق رکھا ہے جو اس کو لے کے آئے گا، اور وہ شہید، اور ایک گواہ رکھا ہے جو اس کے ساتھ آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا لمحہ ہوگا، ایک لمحے کو سوچو تو صحیح نا، وہ ہوگا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا رب کہتا ہے والوزن یومئذ الحق. اس دن ہم وزن کریں گے ان کے اعمال کو، اور اس دن حق بیان ہوگا، جو وزن ہوگا وہ ٹھیک وزن ہوگا، کیونکہ وہ میرا رب وزن کرے. والوزن یومئذ الحق. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ہوں گے کچھ اس روز بھی جو کہیں گے کہ نہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں. جھگڑا کرنے والا ہے نا انسان. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جہولا ہے انسان، جاہل ہے، جھگڑالو ہے. کہیں گے کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، ہمیں کیا پتا کس نے لکھا ہے. ہم ان امتوں کو نہیں مانتے، ہم ان نبیوں کو نہیں مانتے، ہمارے بعد آئے ہیں، ہم انہیں نہیں پہچانتے. ہم ان ملائکہ کو نہیں مانتے، ہمیں کیا پتا یہ ملائکہ کون ہے، ہمیں کیا پتا یہ وزن کس چیز کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان مجرموں کے ساتھ پتہ ہے ہم کیا کریں گے. اليوم نختم على افواہہم. پھر ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے. اس دن وہ ایویڈنسز ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر ان کو وہ ریفیوٹ نہیں کر سکیں گے، ان ایویڈنسز کو وہ نہیں بول سکیں گے. اليوم نختم على افواہہم. ہم ان کی افواہوں کو اس دن ختم کر دیں گے. کب، کیسے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اس دن ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو وہ کرتے پھرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اللہ ہمیں بچا اس وقت سے کہ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں.
اور سنو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دن جو انکاری ہوں گے نا، شہید علیہم، ان پہ پھر مزید گواہ پیش ہوں گے، جیسے سورہ فصلات میں آتا ہے، شہید علیہم سمعہم، ان کے کان ان پہ گواہی دیں گے، باری تعالیٰ اس نے گندا غلط سنا تھا، وَأَبْصَارِهِمْ، باری تعالیٰ اس نے غلط دیکھا تھا، وَجُلُودُهُمْ، جلد گواہی دے گی اس دن، جلد گواہی دے گی، اللہ اکبر، وَجُلُودُهُمْ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ ان گواہوں کو کھڑا کریں گے جو ہمارے اعضائے بدن ہیں، ہماری ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری جلد۔ اللہ اکبر۔ پھر اس دن مجرم پتہ ہے چیخ اٹھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس کی چیخ کو، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ کہے گا اپنی کھال سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی جلد سے کہے گا کہ تو نے مجھ پر کیوں گواہی دی، تو میرا حصہ ہے، تو میرا حصہ ہے، تو میں ہوں، عذاب ہوگا تو تجھے بھی ہوگا، تو نے کیوں گواہی دی؟ تو یہ سارے اعضاء پتہ ہے کیا کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ، ہمیں اس رب نے حکم دیا تھا بولنے کے لیے، ہم کیسے اس کی خلاف ورزی کرتے، یہ تو جاہل تھا جو اپنے رب کی بات نہیں مانتا تھا۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس رب نے بات کرنا سکھائی جس نے ہر چیز کو بات کرنا سکھائی، لیکن انسان کتنا مغرور ہے کہ سکھانے والے کی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر ان کے پاس نہیں بچے گا کچھ بھی، پھر وہ اعتراف کریں گے اپنے جرم کا، کیونکہ اب کیا کریں گے، اب تو اپنا بدن اپنے خلاف بول رہا ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا کہ ہاں باری تعالیٰ ہم نے کیا تھا، یہ سب ٹھیک تھا، ہم تو اس کو ریفیوٹ کر رہے تھے کہ شاید بچ جائیں، کہ کتاب نہیں مانیں گے تو ایویڈنس اور نہیں ہوگا، ان ملائکہ کو نہیں مانیں گے تو ایویڈنس اور کوئی نہیں ہوگا، آنے والے لوگوں کو نہیں مانیں گے کہ یہ ہماری جنس سے تو ہیں پر ہمیں نہیں جانتے نہیں، لیکن یہ تو جلد بھی ہماری ہے، کان بھی ہمارے ہیں، آنکھ بھی ہماری ہے، زبان کا ہم سہارا لے رہے تھے وہ بھی بند ہو گئی، اب مانتے ہیں، باری تعالیٰ اب رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس رب کی رحمت آج مانگ لو، زندہ ہو، سانس چل رہی ہے، معافی مانگ لو، معاف کر دے گا، معافی مانگ لو وہ معاف کر دے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔